اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے بیچ میں فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، جو چل رہی ہے سانس تو یہ جہاں، رک گئی سانس تو وہ جہاں، سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر چاہے یہ جہاں چاہے وہ جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز حاضرین و ناظرین، ہم کوانٹم پیتھی کے انٹرو کی تیسری ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ اب تک کوانٹم پیتھی میں ہم نے یہ سیکھا کہ انسان بیسیکلی یہ مادی جسم نہیں، یہ روشنیوں کا جسم، اور اس روشنیوں کے جسم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمارے احساس اور خیال کے ذریعے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اپنی اصل کو ڈھونڈنا ہے، اپنا کھوج لگانا ہے، سیلف ریئلائزیشن ہے کہ جس نے خود کو ڈھونڈ لیا اس نے اپنے خدا کو ڈھونڈ لیا۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے میٹیریل لیول پہ کوئی سکسیس حاصل کر لی تو اس کو ہماری ہولی اسکرپچرز کوئی کامیابی قرار نہیں دیتی۔ ہماری ہولی اسکرپچرز کہتی ہیں کہ تم اس دنیا میں رہ کے اپنی پرپز آف کریشن، اپنے جینے کے مقصد کو اگر تم نے ڈھونڈ لیا تو پھر تم سپر کریشن ہو، ورنہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور اور انسان میں فرق غور و فکر کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ جانور جو ہے وہ تفکر اور تدبر نہیں کر سکتے، انسان تفکر تدبر بھی کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اور وہ اپنی اصل اور اپنی حقیقت اور اپنے رب کا کھوج بھی لگا سکتا ہے۔ تو اب جب سائنسدانوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ جو میٹر ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ ہم آپ کو سلائیڈز دکھائیں گے اس پروگرام کے اختتام میں، کہ بھئی مختلف سائنٹسٹ آخر اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہم نے سالوں سال کی کھوج کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو میٹر ہے ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ سب ایلیوژن ہے، یہ ہمارے 5% دماغ کا ایلیوژن ہے جو وہ ہمیں دکھاتا ہے، اور 95% جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ چھپا رہتا ہے۔ اور اسی کے لیے ہولی اسکرپچرز آ کے ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ جب ہم ایسنس ان اسکرپچرز کے میسج جو ہے اس کے ایسنس میں پہنچیں گے تو پھر پیس، لو جو ہے وہ پریویل کرے گا، ہارمونی ہوگی، اور ایک دوسرے کو ہم ٹالریٹ کریں گے، ٹالرنس کا مادہ پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے بارے میں عدم برداشت نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر ولیم ٹیلر کہتے ہیں فیوچر میڈیسن ول بی بیسڈ آن کنٹرولنگ انرجی ان دا ہیومن باڈی۔ جب بایو فوٹون کیمرے کے ذریعے ہیومن سیلز کی تصویر اتاری گئی، ان کو ویڈیو بنائی گئی، تو دیکھا آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونائز، آپس میں ہنسی خوشی کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن انسان جب اپنے دل میں جیلسی اور ہیٹریڈ پیدا کرتا ہے تو وہ یہ تمام سیلز جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بندہ کس طرح کا اپنا ایکٹ کر رہا ہے، ہم اس کام کے لیے تو نہیں بنے۔ تو جب وہ بندہ کنٹینیوسلی ہیٹریڈ پہ رہتا ہے، جیلسی پہ رہتا ہے، تو یہ جو اس کے اپنے سیل جو ہیں اس کو اپنے خلاف ہی ڈسٹرکشن پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کی جو سوچ ہے وہ سائلنٹ کلر ہے، وہ ڈائبٹیز سے بھی زیادہ سائلنٹ کلر ہے، اور ہائپر ٹینشن سے بھی زیادہ ہمارے لیے نا کلر بنتی ہے، اور کئی ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ صرف ہماری سوچ کی وجہ سے مینیفیسٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم کنٹینیوسلی اینگر میں رہیں تو لیور فنکشن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر گریف ہے، اگر کنٹینیوسلی گریف ہے تو لنگز ہمارے افیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وریز جو ہیں وہ ہمارے اسٹامک کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور جو خوف ہے وہ کڈنی افیکٹ کرتا ہے، کڈنی فنکشن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو سٹریس ہے وہ دماغ کو اور دل کو جا کے نہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور جو ایروگنس ہے، ہماری پرائیڈ ہے، وہ ہمارے جا کے جوڑوں کے اوپر اثر کرتی ہے، گھٹنے سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کندھے جو ہیں وہ کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو صوفی سینٹس تھے نا انہوں نے یہی کہا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو پھر کٹ دریا، اس دریا وچ پھر تو خوب غوطے لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی،
پہلے اپنی میں نو مکا، یعنی ایگو کو ختم کرو گے تو ایگو کو ختم ہونے سے بھی کتنی بیماریاں جو ہیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب ہم ہر بیماری کا علاج میٹیریل لیول پہ تلاش کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کیمیکل والی میڈیسن یا سنتھیٹک میڈیسن استعمال کر لیں، لیکن ہم اپنے اندر کا سدھار کرنا نہیں چاہتے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت اور زندگی تو میں نے بنائی اس لیے کہ تم اپنی ٹرانسفارمیشن کر کے میرے سامنے ایک اچھے بندے کی شکل میں میرے سامنے پیش ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیزیں ریکارڈ کیں اور وہ کریکٹر ڈسکس کیے. وہ 5 وقت ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام والے لوگوں میں شامل فرما. انعام والے لوگ وہ کون تھے؟ وہ جو کنسٹرکٹیو سوچ رکھتے تھے، جو کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے تھے. اور مغضوب علیہم کون تھے؟ وہ لوگ جو ڈسٹرکشن والے تھے، جو ایروگینٹ تھے. تو ان کے بارے میں یہ دو شخصیات ہیں جن کا ہم روزانہ 5 وقت نماز میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ مائنڈ سیٹ عطا نہ کر جو ڈسٹرکشن والا ہو، اللہ ہمیں وہ مائنڈ سیٹ عطا کر جو کنسٹرکٹیو ہو. تو یہ ہر 5 وقت ایک مسلمان جب اس کا اظہار کرتا ہے، اور مسلمان کا مطلب ہی پیسفل ہے کہ وہ بندہ جو دنیا میں پیس لے کر آئے، جو دنیا میں لو اینڈ ہارمنی لے کر آئے، وہ بندہ مسلمان کہلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق فسویٰ، کہ میں نے ہر چیز کو ایک فارمولیشن، ایک اپنا مربوط فارمولے کے تحت بنایا ہے اور معین مقداروں میں بنایا ہے. تو اس کو آج کے سائنٹسٹ نے اس کو جا کے اس کو کہا، جب اس نے غور و فکر کیا، تو جب بندہ کوئی غور و فکر کرتا ہے کسی بھی علم پر، تو جو سچائی ہوتی ہے وہی چیز ہی سامنے آتی ہے، اور سچ ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے. جب بندہ تفکر کر کے ایک نقطے پر اپنا ذہن مرکوز کرتا ہے تو اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے یا عیسائی ہے. سچائی جو ہوتی ہے وہ سچائی وہ ریویل ہوتی ہے ہر انسان پہ، اس انسان پہ جو غور و فکر کرتا ہے. گلیلیو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دا لا آف نیچر آر ریٹن بائی دا ہینڈ آف گاڈ ان دا لینگویج آف میتھمیٹکس. اور یہی چیز قرآن پاک میں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی خلق فسویٰ، کہ ہر چیز کو میں نے ایک فارمولیشن کے تحت بنایا ہوں. تو اس دنیا میں کوئی بھی کیمیکل اور سینتھیٹک دوائی ہے تو وہ بھی فارمولے سے بنی ہوئی ہے، اس کی بھی فارمولیشن ہے. اور ہماری کوانٹم پیتھی بھی فارمولے، اسی اپنا اعداد ہیں، ڈیجٹس ہیں، ان کے ذریعے ایک فارمولہ سیٹ کیا جاتا ہے مختلف بیماری کے مختلف اینگلز کو اور مختلف پیتھولوجیکل اور اپنا اس کی سائیکولوجی کو مد نظر رکھ کر اس کے کوڈز بنائے جاتے ہیں. ان کوڈز کو جو ہے پھر ہم واٹر باٹل کے اوپر لکھتے ہیں. اس کے اوپر بھی سائنٹسٹ نے تجربات کیے کہ، اور ایک جاپانی سائنٹسٹ نے تجربہ کیا کہ انسان کے جو خیالات ہیں اور احساسات ہیں وہ امپرنٹ ہوتے ہیں پانی کے اوپر، اور پانی کے اوپر جو کرسٹل ہیں اس کی سوچ کے حساب سے پانی کے کرسٹل بننا شروع ہوتے ہیں. اور یہی فارمولہ پانی کے اوپر دم کرنے کا ہے. جب ہم قرآنی آیات کو پڑھ کے پانی پر دم کرتے ہیں تو وہ اس کی وہ وائبریشن اور اس کی جو لائٹ ہے وہ پانی کے اندر جا کے ایبزارب ہو جاتی ہے. اور پانی کے اندر ایک کیپیسٹی ہے، ایک طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور اس کو ڈسکور کیا ہے جاپانی سائنٹسٹ نے، اور اس کا نام رکھا کہ واٹر میموری، کہ واٹر میمورائز کر لیتا ہے آپ کی بات کو، جو بھی آپ اس سے کر رہے ہیں. اس لیے جو پرانے زمانے کے لوگ تھے اللہ والے اور اپنا سینٹ لوگ، وہ سامنے اگر پانی رکھا ہوتا تھا اور کوئی بندہ چغل کھولی کر رہا ہے، بیک بائٹنگ کر رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اس پانی کو ہٹا دو، اس کو گرا دو، اس کے اندر جو ہے نا نیگیٹو وائبس چلی گئی ہیں، اب اس کی جگہ پہ نیا پانی لے کر آؤ. تو یہ جو پانی کی اپنا کوانٹم فزکس میں ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی میں نے توجیہ آپ کو سائنٹیفکلی یہ بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی ایک باقاعدہ علم ہے، اور اس کو سیکھنے والے آئیں گے جب اس کو، تو پھر ان کو یہ سکھایا جائے گا کہ یہ کیا فارمولیشن ہے. جس طرح ہم دوسرے کوئی علم سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں جا کے فارمولاز وغیرہ سیکھنے کے لیے باقاعدہ کورسز میں شامل ہونا پڑتا ہے. تو یہ فارمولاز کس طرح اپنا بنائے جاتے ہیں، کیا کیے جاتے ہیں، یہ تو ایک علیحدہ سے علم ہے. لیکن میں نے آپ کو انٹرو میں یہ بتا دیا کہ انسان بیسیکلی وائب ہے، انسان کی انرجی ہے. انرجی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، اور مختلف وائبریشن سے ہم متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور نیگیٹو اور پازیٹیو وائبریشن کا ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد جس طرح ہم ایلوپیتھک ادویات یا حکمت کی دوائیں یا ہومیوپیتھی کو باقاعدہ ایک
فارمولیشن کے تحت استعمال کرتے ہیں. تو کوانٹم پیتھی کے بھی جو ڈیجٹس ہوتے ہیں یا کوڈز ہوتے ہیں، ہیلنگ کوڈز ہوتے ہیں، ان کو بنانے کی بھی ایک سائنس ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ آنے والے دنوں میں جو لوگ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ان کو باقاعدہ کورسز کرائیں گے ہم، اور یہ چیزیں سکھائیں گے. انٹرو میں مقصود یہ تھا کہ لوگ جو سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے، تو ان کو یہ انٹرو میں یہ چیزیں اس لیے دیں کہ ان کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.